کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں برکت ختم ہو گئی ہے؟ کیا آپ بار بار دعا کرتے ہیں مگر حالات نہیں بدلتے؟ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رزق رک گیا ہے، دل بے چین ہے اور ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہیں؟ اگر آپ کے دل میں بھی یہ سوالات ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ کو جمعہ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتانے والا ہوں جو انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسے آخر تک سنیں اور دل سے عمل کریں۔ دوستو، جمعہ کا دن عام دن نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، ایک ایسا دن جس میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس قیمتی دن کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، نہ ہم اس کی فضیلت کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ ذرا سوچیں، جب ہم دنیا کے کسی کام کے لیے محنت کرتے ہیں تو ہمیں نتیجہ ملتا ہے، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمیں صبر نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ فوراً سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، اس کے صبر کو دیکھتا ہے، اس کے یقین کو دیکھتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو پھر اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ سنیں۔ ایک شخص بہت زیادہ پریشان تھا، اس کے پاس نہ پیسہ تھا نہ سکون تھا، وہ ہر وقت فکر میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کہیں سے مدد نہ ملی۔ آخرکار وہ اللہ کے سامنے جھک گیا۔ اس نے جمعہ کے دن کو خاص بنایا، وضو کیا، نماز پڑھی اور روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی۔ کچھ دن گزرے اور پھر اس کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ اس کے مسائل آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے اور اس کے دل کو سکون ملنے لگا۔ دوستو، یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ اللہ پر یقین کا اثر تھا، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹتا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا دل صاف ہو، نیت سچی ہو اور ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ آج ہم سب کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم صرف مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب سب کچھ ٹھیک ہو تو ہم بھول جاتے ہیں۔ نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر میں توجہ نہیں ہوتی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ ہماری زبان نہیں بلکہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو خاص طور پر جمعہ کے دن کے لیے ہے۔ اگر آپ نے اسے یقین کے ساتھ کیا تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ جمعہ کے دن صبح سے ہی کوشش کریں کہ آپ پاکیزگی کے ساتھ رہیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور خاص طور پر عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس وقت باوضو ہو کر کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، موبائل کو دور رکھ دیں، دل کو دنیا کی فکر سے خالی کریں اور مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب وظیفہ شروع کریں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ دل سے یہ پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ہر بار پڑھتے ہوئے یہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی بات سن رہا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ رب من کل ذنب وارجو اللہ۔ پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آنکھوں میں آنسو لانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب بندہ روتا ہے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ پھر آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کریں، اپنی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر خواہش اللہ کے سامنے رکھ دیں، کسی سے نہ کہیں، صرف اللہ سے کہیں، اور یقین رکھیں کہ وہ سن رہا ہے اور وہی سب کچھ بدلنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ وظیفہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، یہ دل کا تعلق ہے۔ اگر اپنے صرف زبان سے پڑھا اور دل کہیں اور تھا تو اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر اپنے سچے دل سے کیا، یقین کے ساتھ کیا، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اثر ضرور نظر آئے گا، چاہے وہ رزق میں برکت ہو، دل کا سکون ہو یا مشکلات کا آسان ہونا۔ کم از کم 3 جمعے مسلسل یہ عمل کریں اور ساتھ میں اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لائیں، نماز کی پابندی کریں، جھوٹ اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ جب ہم خود نہیں بدلتے تو حالات بھی نہیں بدلتے۔ یاد رکھیں، اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں جاتا، بس وقت اور طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے مایوس نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس وظیفے کو آج ہی سے شروع کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہتری آئے، مشکلات ختم ہوں اور اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے تو اس عمل کو ضرور کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے۔
اللہ ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।